ضیا کو پتہ چلا کہ وہ حاملہ ہے تو اس کی جان نکل گئی، کیونکہ اس کا بڑا بیٹا شادی شدہ تھا اور وہ خود بھی اب باپ بننے والا تھا۔ رضیہ شرم سے اپنے شوہر اور بچوں کو بھی نہ بتا سکی۔ اس نے بچہ ضائع کروانے کی کوشش کی تو ڈاکٹر نے صاف منع کر دیا کہ اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ مجبوراً اس نے اپنے شوہر اور اپنے بچوں کو اپنے حمل کے بارے میں بتایا تو اس کے بڑے بیٹے نے اسے بہت ذلیل کیا اور بوڑھے ماں باپ کو گھر سے نکال دیا۔ رضیہ اور اس کا شوہر کرائے کے مکان میں رہنے لگے۔ پھر ایک دن رضیہ کا بیٹا اسے ڈھونڈتا ہوا آیا اور پیروں میں گر کر معافی مانگنے لگا۔ اماں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اور پھر ایسا سچ بتایا کہ رضیہ کے ہوش اڑ گئے۔ سرکاری ہاسپٹل کے کمرے میں اس وقت لاچار سی حالت میں وہ ڈاکٹر کے سامنے موجود تھی۔ ڈاکٹر نے اسے جو خبر سنائی وہ سنتے ہی اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کا شک یقین میں بدل سکتا ہے۔ اس کے ہاتھ پیر ٹھنڈے ہونے لگے۔ ڈاکٹر نے اسے سخت نظروں سے گھورا، حالانکہ وہ خود بھی ایک خاتون تھیں، لیکن سامنے بیٹھی رضیہ کو وہ تصدیق بھری نظروں سے گھور رہی تھی۔ رضیہ بی بی، تمہارے پیٹ میں 4 ماہ کا حمل ہے۔ رضیہ جواب میں بس اسے بے بس نظروں سے دیکھتی رہ گئی۔ کافی عرصہ پہلے اسے شک ہو چکا تھا کہ شاید وہ حاملہ ہو چکی ہے، لیکن اس وقت وہ اس بات کے دباؤ میں اس قدر خوفزدہ تھی کہ وہ کسی سے بیان نہیں کر پائی۔ آج بھی بخار کا بہانہ کرتے ہوئے وہ گھر سے نکلی اور سرکاری ہاسپٹل آ گئی، جہاں پر اس وقت ڈاکٹر نے اس کے شک کو یقین میں بدل دیا۔ اس کے چہرے کی تاریک رنگت کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹر نے ایک بار پھر اسے سخت لہجے میں شرمندہ کیا۔ تم گاؤں کی عورتیں ایسی ہی ہوتی ہو، بھلا اس عمر میں تمہارا حاملہ ہونا بنتا تھا۔ اس کے پاس کھڑی نرس بھی تماش بین کی حیثیت سے رضیہ کو گھور رہی تھی۔ اس کے چہرے کی معنی خیز مسکراہٹ اسے مزید شرمندگی میں مبتلا کر رہی تھی۔ ڈاکٹر صاحبہ، میں اس حمل کو ضائع کرنا چاہتی ہوں۔ بالآخر وہ ڈاکٹر کی جانب بڑھتے ہوئے منت آمیز لہجے میں بولی۔ ساتھ ہی اس نے اپنے دوپٹے کے پلو سے باندھے ہوئے 2000 روپے ڈاکٹر کی جانب بڑھائے۔ تمہارا حمل کافی عرصے کے بعد ہوا ہے اور اس وقت بچہ 4 ماہ کا ہے، تو اس حالت میں حمل گرانا تمہارے لیے موت کا سبب بن سکتا ہے۔ ڈاکٹر نے اسے مزید خوفزدہ کرنا چاہا، لیکن اس وقت وہ جتنی شرمندہ تھی، اس سے بہتر تھا وہ خود کو موت کے منہ میں دھکیل دیتی۔ ڈاکٹر صاحبہ، کوئی تو حل ہوگا اس کا۔ اس نے ایک بار پھر التجا کی۔ یہ سب کچھ کرنے سے پہلے سوچنا تھا بی بی۔ اب جاؤ یہاں سے، اس کا کوئی حل نہیں۔ ڈاکٹر کا لہجہ اس وقت اتنا جاہلانہ تھا کہ وہ کہیں سے بھی ایک پڑھی لکھی ڈاکٹر نہیں معلوم ہو رہی تھی۔ رضیہ کی حالت بہت تکلیف دہ تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس عمر میں اسے اس شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ نہ جانے اب کیا ہوتا۔ گھر آتے ہی اس کی بہو طاہرہ نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا، اماں، کیا کہا ڈاکٹر نے؟ اس کے سوال کو سنتے ہی رضیہ کے چہرے کا رنگ ایک پل کے لیے بدل گیا۔ خود کو نارمل ظاہر کرتے ہوئے اس نے نفی میں سر ہلایا اور کمرے کے اندر چلی گئی۔ دوائیوں کو بستر کے نیچے چھپا کر وہ خود بھی چارپائی پر بیٹھ گئی۔ طاہرہ کو رضیہ کے چہرے کی اڑی ہوئی رنگت تجسس میں مبتلا کر گئی۔ وہ خود بھی اس وقت 2 ماہ کے حمل سے گزر رہی تھی۔ طاہرہ رضیہ کے اکلوتے بیٹے جنید کی بیوی تھی۔ کچھ عرصہ پہلے ان کی شادی ہوئی، اب تو وہ خیر سے باپ بھی بننے والا تھا۔ شادی کے 2 سال بعد گھر میں خوشی کی اس خبر نے گویا سب کے چہروں پر مسکراہٹ بکھیر دی۔ اس گھر میں آنے کے بعد طاہرہ نے اس گھر میں اپنی حکمرانی جما دی۔ رضیہ اس کی ہٹ درمی اور بد کلامی کے بعد بھی خاموش رہی۔ جنید اس کا اکلوتا بیٹا تھا اور اس نے کافی منتوں اور مرادوں کے بعد حاصل کیا۔ اس کی زندگی میں اگر جینے کا کوئی سہارا تھا تو وہ جنید ہی تھا۔ جنید بھی ماں سے بے حد لگاؤ رکھتا تھا۔ شام تک رضیہ اپنے کمرے میں ہی رہی۔ اس میں ہمت ہی نہیں تھی کہ وہ باہر نکل کر کسی کا سامنا کر پاتی۔ اسے یوں معلوم ہوتا تھا جیسے ہر دیکھنے والی آنکھ اس کے لیے تمسخر کا باعث بن رہی ہے۔ شام کو کھانا کھانے کے بعد وہ دوبارہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ طاہرہ بھی اس کی عجیب و غریب حرکتوں کو دیکھ رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر اس کی ساس کیا چھپائے بیٹھی ہے۔ حسب معمول سلیم رات دیر سے گھر آئے۔ طاہرہ نے اسے سالن گرم کر کے روٹی پکڑائی اور خود بھی پریشان سی اس کے قریب بیٹھ گئی۔ سلیم سارا دن محنت مزدوری کرتا، لیکن اس کے باوجود وہ پیسوں کو اسی طرح اڑاتا۔ ساری زندگی اس نے گھر اور اولاد کے متعلق نہیں سوچا۔ کیا بات ہے، آج بڑی مرجائی ہوئی ہے رضیہ۔
سلیم نے رضیہ کے مرجھائے ہوئے ضعیف چہرے کو دیکھا۔ صرف 40 سال کی عمر میں وہ وقت سے زیادہ بوڑھی معلوم ہوتی تھی۔ جب سے تمہاری زندگی میں آئی ہوں سکون دیکھا ہی کہاں ہے میں نے۔ سلیم کی جانب دیکھتے ہوئے رضیہ بھی گویا پھٹ پڑی۔ جب صحن میں ان دونوں کے درمیان ہونے والی بات چیت کو طاہرہ نے کان لگا کر سنا، آہستگی سے قدم اٹھاتے ہوئے وہ دروازے کے قریب آ گئی۔ اس عمر میں یہ دن دکھانا باقی تھا۔ رضیہ روتے ہوئے آہستہ لہجے میں سلیم کو قہر بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی، جبکہ وہ ناسمجھی سے بس کھانا کھانے میں مصروف تھا۔ کہنا کیا چاہتی ہے؟ اس نے نوالا منہ میں رکھتے ہوئے رضیہ سے پوچھا۔ 4 ماہ کا حمل ہے میرے پیٹ میں، آج ہی ڈاکٹر سے چیک کروا کر آئی ہوں۔ رضیہ کی بات سنتے ہی سلیم حیرت سے رک کر اسے دیکھنے لگا، جبکہ باہر کھڑی طاہرہ تو بس پھٹی پھٹی نظروں سے دروازے کو دیکھتی رہی۔ اس کی ساس نے اس عمر میں کون سا چند چڑھا دیا ہے؟ پاگل ہو گئی ہے تو بھی اور تیری ڈاکٹر نے بھی، ایسے کیسا ہو سکتا ہے؟ سلیم بولا۔ جنید کی عمر تقریباً 25 سال تھی اور آج 25 سالوں کے بعد رضیہ سے بتا رہی تھی کہ وہ دوبارہ حاملہ ہے۔ مزید کچھ سنے بغیر طاہرہ پلٹ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے زوردار طریقے سے دروازہ بند کیا، جبکہ جنید نے اس کے چہرے کی جانب دیکھا۔ سارا دن مفت کے نوکر بنے رہتے ہو، کچھ پتہ بھی ہے کہ گھر میں کیا چل رہا ہے؟ اس کی تیز چلتی ہوئی زبان پر ہمیشہ کی طرح جنید نے اسے گھورا۔ یہ کس لہجے میں بات کر رہی ہو تم؟ وہ تھکا ہارا شام کو گھر میں آتا تو طاہرہ اپنے سخت لہجے سے اسے مزید تھکا دیتی۔ میں تو کروں گی اسی لہجے میں بات، اپنی ماں کو جا کر دیکھو، اس عمر میں کون سا چند چڑھا رہی ہیں وہ۔ طاہرہ مزید جنید کے قریب ہوئی، جبکہ جنید کی آنکھوں میں اب غصہ جھلکنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ طاہرہ کو سخت سنا دیتا، جب طاہرہ کی بات نے اسے سن کر دیا۔ تمہاری ماں حاملہ ہے، اس عمر میں وہ پھر سے بچہ پیدا کرے گی؟ جنید کی آنکھوں میں بے یقینی اتر آئی۔ ارے اس عمر میں ہم نے بھی باہر نکلنا ہے، لوگوں کا سامنا کرنا ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ ایک طرف سے تو بیٹا بچہ پیدا کر رہا ہے اور اسی گھر میں ماں بھی بچے پیدا کر رہی ہے، توبہ ہے۔ بات ختم کرتے ہوئے طاہرہ نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ یہ تم سے کس نے کہا؟ خود تمہاری ماں تمہارے باپ کو بتا رہی ہے۔ نہیں یقین تو جا کر پوچھ لو۔ اس کے کمرے سے آتی ہوئی آوازوں پر رضیہ نے دہل کر سلیم کی جانب دیکھا۔ اس سوچ نے ہی اس پر شرمندگی طاری کر دی۔ اب اس کا بیٹا بھی اس کی حالت سے واقف ہو چکا تھا، آخر وہ کیا سوچتا ہوگا اپنی ماں کے بارے میں؟ سلیم بھی اس بات پر خاصا شرمندہ نظر آ رہا تھا۔ ساری زندگی سلیم نے اس بات کو مد نظر رکھا کہ عورت کی اہمیت بس اتنی ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت مرد کو بستر پر دستیاب پائی جائے۔ یہ چیز اس کے ذہن میں کسی زہریلے مادے کی مانند بھر دی گئی اور اسی وجہ سے وہ آج بھی رضیہ کا کوئی جواز قابل قبول نہیں سمجھتا، چاہے وہ بیماری کی حالت ہوتی یا خوشی کا کوئی مقام آتا۔ سلیم اکثر رضیہ کے انکار پر اسے مار پیٹ پر اتر آتا۔ کتنی بار رضیہ نے صرف اسی وجہ سے مار کھائی کہ وہ سلیم کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتی کہ اب ان کی عمر نہیں رہی، اب ان کے گھر میں ان کی بہو موجود ہے اور جوان بیٹا بھی، لیکن وہ کسی کو بھی خاطر میں نہیں لے کے آتا۔ جہاں جنید اس کی طبیعت سے واقف تھا، وہیں کوئی بھی اس کے سامنے اس بات کو دھراتا نہیں تھا، اور اس کے بعد آج حقیقت اس کے سامنے تھی۔ اس عمر میں حاملہ ہونے کی خبر رضیہ نے اسے سنائی تو اسے بھی شرمندگی نے گھیر لیا۔ شادی کے بعد ایک عرصہ وہ بے اولاد رہے اور اس عرصے میں انہوں نے مختلف دوائیوں کا استعمال کیا، ہر دیسی علاج کو اپنایا، اور اس کے بعد اللہ نے ان کی گود میں جنید کو ڈال دیا۔ حمل کے آخری دنوں تک بھی سلیم رضیہ کو استعمال کرنے سے باز نہیں آیا۔ وہ یہ سمجھتا تھا کہ اللہ نے مرد پر عورت کو بالکل جائز قرار دے دیا ہے۔ کبھی کبھار رضیہ کا دل چاہتا کہ وہ کسی سے اس معاملے کا ذکر کرے، لیکن پھر شرمندگی کی بنا پر خاموشی اختیار کر لیتی۔ صبح تک نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ بس اسی پریشانی کا شکار تھی کہ جنید کا سامنا کیسے کرے۔ صبح طاہرہ اسے کمرے میں ہی چائے دے کر گئی، کیونکہ اس نے بہانہ بنا لیا کہ اس کے سر میں شدید درد ہے۔ جنید سے اس کی ملاقات نہیں ہوئی۔ طاہرہ اسے جاتے جاتے جن نظروں سے گھور رہی تھی، وہ ایک بار پھر پریشانی کا شکار ہو گئی۔ جنید کام پر چلا گیا اور سلیم بھی گھر سے باہر چلا گیا۔ تب ہی وہ باہر آئی۔ طاہرہ نے اپنی تسلی کے لیے ایک بار پھر اس سے بات کی تصدیق چاہی، لیکن اب اس کے پاس اس بات کو تسلیم کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ مجبوراً اسے اس بات کو تسلیم کرنا پڑا۔ اماں،
ویسے اس عمر میں تجھے شرم نہیں آئی؟ طاہرہ نے بغیر کسی جھجک کے رضیہ کو دیکھتے ہی کہہ دیا۔ اب بھی وقت ہے، بچہ گرا دے۔ اس عمر میں پیدا کرے گی تو کون تمہاری دیکھ بھال کرے گا؟ میں تو خود اسی حال میں ہوں۔ طاہرہ نے اپنی طرف سے مشورہ دیا۔ ڈاکٹر کہتے ہیں اگر بچہ گرانے کی کوشش کی تو یہ بہت خطرناک ثابت ہوگا، رضیہ نے طاہرہ کو بتایا، اور طاہرہ اندر چلی گئی۔ معمول کے مطابق رضیہ گھر کے کام کاج میں مصروف ہو گئی۔ طاہرہ نے اندر جاتے ہی سب سے پہلے اپنی ماں کو کال کر کے یہ بات بتائی، اور اس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے 2 دنوں کے اندر اندر یہ بات پورے گاؤں میں پھیل گئی۔ نہ جانے یہ بات لوگوں کو نظام فطرت کے خلاف کیوں محسوس ہو رہی تھی، جو وہ اپنی پہنچ کے مطابق ہر شخص کو یہ بات بتانا فرض سمجھ رہے تھے۔ ارد گرد کی کئی عورتیں رضیہ سے اس بات کی تصدیق کرنے کے لیے آئیں۔ مارے شرمندگی کے رضیہ تو گھر سے باہر ہی نہیں نکل پا رہی تھی۔ جنید اس وقت پرنسپل آفس سے کچھ فائلز لے کر سٹاف روم میں دینے کے لیے گیا۔ جب اسے دیکھتے ہوئے وہاں موجود اساتذہ میں سے کچھ نے اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ جنید میاں، ابھی اپنے ابا بننے کی خوشی کی مٹھائی تم پر ہدار تھی، اب 2 اکٹھی ہو گئیں۔ اس کے ساتھ ہی ان سب نے کہکا لگا کر جنید کو دیکھا۔ اس عمر میں کیا کھلاتے ہو ابا کو، ہمیں بھی بتاؤ۔ ایک استاد نے اسے دیکھتے ہوئے جملہ کسا، اور اب جنید کی بس ہو چکی تھی۔ وہ شدید غصے میں آگ بگولا ہو چکا تھا۔ اس وقت اسے جتنی شرمندگی محسوس ہو رہی تھی، وہ چاہتا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ شام کو جب وہ گھر گیا تو اس کے سر پر غصہ سوار تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ گھر میں موجود ہر چیز کو تہس نہس کر دے۔ ابا، اگر تیری عزت نہیں تھی تو کم از کم ہماری عزت کا خیال کر لیتا۔ اس نے سلیم کو دیکھتے ہی کہہ دیا۔ اماں، باہر نکل کر دیکھ تو تجھے پتہ چلے لوگ کس طرح کی باتیں بنا رہے ہیں۔ میرے لیے گھر سے باہر نکلنا مشکل ہو گیا ہے، صرف تم دونوں کی وجہ سے۔ اس روز اس نے ماں باپ سے پہلی بار اس لہجے میں بات کی۔ سلیم نے بھی اسی لہجے میں سے جواب دیا۔ جب دونوں کے درمیان بدمزگی پیدا ہوئی اور جنید نے وہ کہہ دیا جس پر رضیہ بیگم کبھی بھی یقین نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے کہہ دیا، تم دونوں اب اس بچے کو لے کر اس گھر سے چلے جاؤ، مزید میرے لیے مشکلات مت پیدا کرو۔ بس رضیہ حیرت سے اپنے بیٹے کو دیکھتی رہ گئی، جبکہ طاہرہ کے چہرے پر اس وقت شاطرانہ مسکراہٹ تھی۔ سلیم اور جنید دونوں ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا ہو گئے، اور بالآخر سلیم نے رضیہ کو اپنا سامان باندھنے کے لیے کہہ دیا۔ جنید غصے سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ رضیہ نے سلیم کو سنبھالنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ وہ جانتی تھی کہ صبح تک جنید کا غصہ اتر جائے گا۔ اس نے سلیم کو سنبھال لیا، لیکن جنید تھا کہ قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ اگلی صبح اس نے طاہرہ کو کہہ دیا آج وہ شام کو واپس آئے تو یہ دونوں اسے گھر میں نظر نہ آئیں۔ رضیہ کو اپنے بیٹے سے یہ امید نہیں تھی، مگر اس کے بیٹے نے ان دونوں کا لحاظ نہ کرتے ہوئے اس گھر سے نکل جانے کا حکم دے دیا۔ طاہرہ نے حقیقت میں ان کا سامان باندھ دیا، اور اس شام وہ اس گھر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلے گئے۔ رضیہ رو رو کر ہلکان تھی۔ سلیم تو بار بار اس کی تربیت کو کوس رہا تھا۔ اس وقت دونوں کے پاس رکنے کے لیے جگہ بھی نہیں تھی۔ پوری رات انہوں نے جیسے تیسے گزاری۔ صبح سلیم گاؤں کے ذمہ دار کے پاس گیا اور اسے جا کر منت سماجت کرتے ہوئے کہا کہ اسے رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ دے دیا جائے، بدلے میں وہ اس کے جانوروں کی دیکھ بھال کرے گا۔ اس عمر میں اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ ساری زندگی من مرضی کرنے کے بعد اب اسے بھی خسارے کا احساس ہو رہا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ لوگ اسے باتیں نہیں سناتے تھے، کافی لوگ تھے جو اسے بھی شرمندگی دلانے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ باقاعدہ طور پر اسی ٹھکانے پر رہائش پذیر ہو گئے، جہاں انہیں کچھ دنوں تک امید رہی کہ جنید انہیں منانے آئے گا، لیکن جنید کی جانب سے مکمل لاغرضی کو دیکھتے ہوئے انہوں نے یہ امید بھی توڑ دی۔ رضیہ کے ساتھ ساتھ سلیم نے بھی خاموشی اختیار کر لی۔ شاید اس کو اب اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا۔ 2 دنوں تک جنید کو اس بات کا تھوڑا بہت احساس رہا، مگر پھر طاہرہ کا مسلسل اس کے دل میں مختلف باتوں کا زہر گھولنا اسے والدین سے مکمل طور پر غافل کر چکا تھا۔ اس نے دل میں اس بات کو سوچ لیا کہ اس وقت یہ گھر اور اس گھر میں موجود ہر چیز اسی کی ہے۔ اگر اس میں کسی نئے حقدار کا اضافہ ہوتا تو یہ یقیناً اس کے لیے خسارے کی بات تھی۔ اس پر صرف اور صرف اس کا اور اس کی اولاد کا حق تھا۔ طاہرہ اسے مسلسل اسی بات کی طرف متوجہ کرتی تھی کہ اس نے کتنی محنت سے یہ گھر جوڑ رکھا ہے،
اور اگر کل کو اس کے ماں باپ کسی نئے وارث کو پیدا کر کے یہ چیز بانٹنے کا حکم دیتے تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اس کے برعکس رضیہ پر آئے روز دن مشکل ہو رہے تھے۔ کافی عرصے کے بعد ہونے والے حمل نے کئی پیچیدگیوں کو اختیار کر لیا اور اس کی صحت دن بدن گرتی جا رہی تھی۔ ان دونوں کے پاس اس وقت اتنے پیسے موجود نہیں تھے کہ وہ کسی اچھے ڈاکٹر سے علاج کرواتے، گھر میں اچھی خوراک کا انتظام کرتے۔ اس شخص نے انہیں رہائش دے رکھی تھی۔ سلیم سارا دن اس کے جانوروں کا خیال رکھتا اور اس کے بدلے وہ انہیں 2 وقت کی روٹی اور کچھ دودھ دیتا۔ رضیہ جنید سے بے حد محبت کرتی تھی۔ اس کا دل ہر وقت جنید کے لیے بےتاب رہتا۔ ہر معمول کے مطابق بڑھتا ہوا پیٹ دیکھ کر آج بھی لوگ اس کی جانب متوجہ ہوتے تو حیرت سے اسے دیکھتے۔ رضیہ نے جنید کا حد سے زیادہ انتظار کیا، لیکن جنید دوبارہ ان کا حال جاننے کے لیے نہ آیا، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ اس کے والدین کو اس وقت اس کی ضرورت ہوگی۔ بالآخر وہ دن بھی آ گیا جس دن رضیہ کے بچے کی پیدائش تھی۔ کچھ عمر کا تقاضا بھی تھا اور حمل کی پیچیدگیاں اور اس کے بعد ہونے والی کمزوری نے اسے بے حد کمزور کر دیا۔ پوری رات اسے درد ہوتی رہی اور کوشش کے باوجود گھر میں بچے کی پیدائش ناممکن تھی۔ دائی نے رضیہ کو دیکھتے ہی جواب دے دیا کہ اسے ہسپتال لے جاؤ، لیکن سلیم کی جیب میں 1 روپیہ نہیں تھا۔ اس وقت وہ خود کو حد سے زیادہ مجبور محسوس کر رہا تھا۔ اس نے اپنے جاننے والے ہر شخص کے سامنے ہاتھ بڑھایا، لیکن کسی نے بھی اس کی مدد نہیں کی۔ رضیہ کو یقین ہو چکا تھا کہ اب اس کا آخری وقت آ چکا ہے۔ رضیہ نے جنید سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ سلیم اس کی حالت کو سمجھ سکتا تھا، لیکن ایک بار پھر جنید کے دروازے پر جانا اس کی عزت نفس کے خلاف تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ جنید کے دروازے پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ طاہرہ نے انہیں دیکھتے ہوئے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ جنید اب ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ مجھے صرف جنید سے ملنا ہے، اس کی مدد نہیں چاہیے۔ اس نے ایک بار پھر طاہرہ سے درخواست کی، لیکن طاہرہ نے اسے کہہ دیا کہ جنید نے ملنے سے منع کر رکھا ہے۔ وہ جنید کے اسکول کے دروازے پر بھی گیا۔ چوکیدار کو اندر بھیج کر اس نے جنید کو بتایا کہ دروازے پر اس کا باپ کھڑا ہے اور اس سے ملنا چاہتا ہے، لیکن جنید نے باپ سے ملنے سے انکار کر دیا۔ سلیم خالی ہاتھ واپس لوٹ آیا۔ سلیم نے سرکاری ہاسپٹل میں رضیہ کو داخل کروایا اور وہاں پر لوگوں کی منت سماجت کر انہیں اپنی مدد کے لیے قائل کیا، یہاں تک کہ اسے ایک وقت میں رضیہ کی دوا لانے کے لیے سڑک سے بھیک بھی مانگنی پڑی۔ رضیہ کو آپریشن کے بعد اللہ نے ایک بار پھر بیٹے سے نوازا۔ وہ لاغر سا وجود سلیم کے ہاتھوں میں بلک بلک کر رو رہا تھا اور سلیم اسے دیکھتے ہوئے رو رہا تھا۔ ایک بیٹے نے انہیں گھر سے نکال دیا، جبکہ اللہ نے انہیں پھر سے بیٹے سے نوازا، جس کے لیے انہوں نے سڑک سے بھیک تک مانگنا گوارا کر لی۔ رضیہ کو وارڈ میں لا کر رکھا گیا تو ارد گرد کی خواتین بھی اس کی جانب متوجہ ہوئیں۔ کچھ نے ہمدردی کے طور پر اسے آسرا دیا تو کچھ خواتین نے اسے اس وقت مذاق کا نشانہ بنایا اور ایک دوسرے سے سرگوشیانہ لہجے میں شرماتے ہوئے وہ یہی بتا رہی تھی کہ اس عمر میں انہوں نے بچہ پیدا کیا۔ رضیہ تو اس ننھے وجود کو دیکھ کر ہی نہال تھی۔ وہ اس کے لیے کوئی معجزہ ہی تھا۔ ماں عمر کے ہر حصے میں ہی ماں ہوتی ہے، ماں کے لیے عمر معنی نہیں رکھتی۔ اس کی مامتا اس ننھے وجود کو دیکھ کر بے حال تھی۔ اسے بے اختیار جنید کا وجود یاد آ گیا۔ اس کے پیدا ہونے پر بھی انہوں نے اسی طرح خوشیاں منائی تھیں۔ آج وہ ان لوگوں سے اتنا عاجز آ چکا ہے کہ ماں کو آخری خواہش کے طور پر بھی ملنے نہیں آ پایا۔ اب اس کے پاس جنید کی کمی کو کسی حد تک پورا کرنے کے لیے یہ وجود موجود تھا، اور دن گزرتے گئے اور ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ مشکلات بھی کم ہوتی چلی گئیں۔ وہ بچہ آہستہ آہستہ بڑا ہو رہا تھا اور رضیہ کے لیے جنید کی یاد میں کمی کا باعث بنا۔ سلیم بھی اب کافی حد تک اس بچے سے دل لگا چکا تھا۔ سلیم کی عمر 60 سال کے قریب تھی۔ اب اسے کام کرتے ہوئے مشکلات کا سامنا ہوتا، لیکن پھر بھی اس کے لیے رہائش کا انتظام اور گھر کا چولہا چلتا رہے اسے کام کرنا پڑتا۔ اب آہستہ آہستہ اس کی آنکھیں بھی ساتھ چھوڑتی جا رہی تھیں۔ انہیں جنید کی ضرورت تھی اور جنید ان سے منہ موڑ بیٹھا تھا۔ بچہ ایک ماہ کا ہوا تو ایک بار پھر رضیہ جنید کے گھر گئی۔ طاہرہ اور جنید نے خوش دلی سے اس سے ملاقات نہیں کی اور بس وہ رنجیدہ سی واپس لوٹ آئی۔ اس روز سلیم بھی اس سے ناراض ہوا کہ اپنی عزت نفس کو روند کر بار بار اس کے دروازے پر کیوں جاتی ہو۔ اپنے ماں باپ کو ناراض کر کے جنید خدا کی ناراضگی کو مول لے رہا تھا۔ اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ وہ خود کو ایک ایسے گھڑے میں گرا رہا ہے
جو صرف پچھتاووں سے بنا ہوا ہے، اور اس گھڑے میں مکمل گرنے کے بعد صرف پچھتاوے کی مقدر بن جائیں گے۔ اندر ہی اندر رضیہ کو بے تابی سے جنید کی اولاد کا انتظار تھا۔ ہر ماں کو اپنے بچوں کی اولاد سے خاص انسیت ہوتی ہے۔ بالآخر اللہ نے جنید کی گود میں بھی بچہ ڈال دیا۔ رضیہ نے بس سنا تھا کہ اللہ نے جنید کو بیٹے سے نوازا ہے۔ رضیہ کا دل چاہا کہ وہ ایک بار پھر جائے، لیکن سلیم نے اسے منع کر دیا۔ وہ خود بھی نہیں چاہتی تھی کہ وہ بار بار اس دروازے سے رنجیدہ لوٹ آئے۔ ان کا بیٹا بار بار ان کا دل دکھانے کی وجہ بنے، وہ یہ ہرگز نہیں چاہتی تھی۔ آج بچے کی پیدائش کو تقریباً 3 ماہ ہو چکے تھے، اور رضیہ کا چھوٹا بیٹا 5 ماہ کا ہو گیا، کیونکہ وہ جنید کے بیٹے سے صرف 2 ماہ بڑا تھا۔ سلیم اس وقت چھوٹے بچے کو ہاتھوں میں اٹھائے اسے کھیل رہا تھا، اور رضیہ بکری کا دودھ گرم کر رہی تھی۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ ان مہینوں میں پہلی مرتبہ کسی نے ان کے دروازے پر دستک دی۔ رضیہ کا دل بے اختیار دھڑکنے لگا۔ اسے لگا کہ جیسے آنے والا جنید ہی ہوگا۔ دودھ وہیں پر رکھتے ہوئے وہ تیزی سے دروازے کی جانب بڑھی اور دروازہ کھول دیا۔ ایک لمحے کے لیے اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کا دل بند ہو جائے گا۔ دروازے کی چوکھٹ پر جنید کھڑا تھا، جس کے ہاتھوں میں لپٹا ہوا ننھا سا وجود شاید اس کا بیٹا تھا۔ اسے دیکھتے ہی رضیہ کی دھڑکن بے ترتیب ہونے لگی۔ اس کی آنکھوں میں ننھے ننھے آنسو آنے لگے۔ جنید ماں کی بے تابی اور بے قراری کو بھانپتے ہوئے آگے بڑھا اور رضیہ کے گلے سے جا لگا۔ آج وہ حقیقت میں اس گھڑے میں گر چکا تھا، جس کی ندامتوں نے اسے گھیر لیا۔ سلیم تو بس اسے دیکھ رہا تھا۔ جس روز بچے کو ڈاکٹرز نے میرے ہاتھ پر رکھتے ہوئے مجھے بتایا کہ وہ تیسری جنس سے تعلق رکھتا ہے، اس روز میرے برے رویے کی کڑواہٹ میرے ارد گرد گھیرا ڈال کر مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس کے منہ سے یہ بات سنتے ہی رضیہ نے دہل کر اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ اپنی ساری زندگی وہ تکلیفوں میں گزار سکتی تھی، لیکن اپنے بیٹے کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ اس وقت وہ کس کیفیت کا شکار ہے۔ اماں، آج لوگ مجھے میرے بچے کے حوالے سے عجیب و غریب نظروں سے دیکھتے ہیں۔ آج مجھے اس کے وجود کو دنیا میں لانے کے بعد بھی چھپا کر رکھنا پڑتا ہے، اور شاید ساری زندگی اسے چھپا کر رکھنا پڑے، لوگوں کی درندگی سے، لوگوں کی نظروں سے۔ رضیہ اور سلیم اپنے سامنے بیٹھے اپنے جوان بیٹے کو روتا ہوا دیکھ رہے تھے، لیکن اس وقت ان کا کلیجہ چھلنی ہو رہا تھا۔ آج 3 مہینے ہو چکے ہیں، اور ہر رات جنید پچھتاوے کی آگ میں جلتا۔ جب بھی وہ اس وجود کو اپنے ہاتھوں میں اٹھاتا تو اسے اس وجود کا خیال تڑپانے لگتا، جس کو ماں کی کوکھ میں دیکھ کر اس نے صرف شرمندگی کی وجہ سے نفرت کی وجہ سمجھ لیا۔ یہ خدا کی مخلوق ہے، اور اس کی بنائی ہوئی کوئی چیز مکمل نہیں۔ سلیم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے نامکمل وجود کو بھی تسلیم کر لیا۔ وہ دنیا کی نظر میں نامکمل سہی، لیکن ان کے لیے ان کے بیٹے کا خون تھا۔ رضیہ اور سلیم نے اسے معاف کر دیا۔ اس روز جنید انہیں اپنے ساتھ اپنے گھر لے گیا۔ طاہرہ نے بھی رضیہ سے معافی مانگ لی۔ اس کو احساس ہو چکا تھا کہ خدا کے معاملات میں مداخلت کی اجازت کسی کو بھی نہیں ہے۔ خدارا اپنی بنائی ہوئی حدود سے باہر نکل کر دیکھیں۔ خدا کی حدود بہت وسیع ہیں۔ ہر دنیا میں آنے والا وجود خدا کی مرضی سے آتا ہے۔ کسی کو مذاق کا نشانہ مت بنائیں، کسی کے لیے تماش بین کا کردار مت ادا کریں۔ یہ قدرت کا اصول ہے، وہ تماشا دیکھنے والوں کو تماشا بنا دیتی ہے۔ تو ناظرین، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کے سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔